والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اطاعت اور اتباع کے موضوع کے بعد ہم شرعی احکام پر تھوڑا سا کلام کر رہے تھے، اور ابھی جو ہم موضوع لے کے چل رہے ہیں اولاً وہ طہارت کا موضوع ہے کہ طہارت سے متعلق جو اللہ نے احکام قرآن عظیم میں ارشاد فرمائے ان پہ ہم تھوڑا سا کلام کر رہے ہیں۔ اس میں پہلے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا یہ آیت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ جو بھی دنیا کا پانی ایسا ہوگا جو آسمان سے نازل ہونے والے پانی کی طرح ہوگا، اسی وصف پر ہوگا، انہی اوصاف انہی خوبیوں کا حامل ہوگا، تو وہ پانی از خود پاک کرنے والا ہے۔ آپ اور میں نیت کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اس میں پاک کرنے کا وصف رکھ دیا ہے۔ اور آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اس میں چند خوبیاں ہوتی ہیں کہ اس کا نام پانی ہوتا ہے، وہ پتلا ہوتا ہے، اس میں بہنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ کسی سے کشید نہیں کیا گیا ہوتا، اس کا کوئی اپنا ذائقہ وغیرہ نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے یہ ضرور ہے کہ اس پانی میں تھوڑی بہت گرد ملی ہوتی ہے، جب آسمان سے آتا ہے تو وہ فضا کی گرد کو اپنے ساتھ لے کے اتر جاتا ہے۔ تو اس سے بھی فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ ہر وہ پانی دنیا کا جو اس پانی کے اوصاف پر ہوگا وہ پانی پاک کرنے کا فائدہ دے گا، چاہے آپ نیت کریں یا نہ کریں۔ تو اسی سے ہم نے نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی وضو کرتا ہے یا غسل کر لیتا ہے لیکن وضو غسل کی نیت نہ کرے تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ فقہاء نے فرمایا کوئی نہر کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، پاؤں پھسلا، نہر میں گر گیا اور اس کے اعضائے وضو پر پانی اچھی طرح بہہ گیا، اب وہ باہر نکالا گیا تو وہ باوضو ہے، حالانکہ دیکھیں اس نے نیت نہیں کی، لیکن چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ ضرور ہے کہ اسے ہم باوضو تو ہوگا، یہ کہیں گے اس کو وضو پر ثواب نہیں ملا ہے، کیونکہ ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لہٰذا اسی لیے اگر آپ وضو کرنے لگیں، غسل کرنے لگیں تو دل میں پاک ہونے کی نیت کر لیں، یا یوں نیت کر لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وضو کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر غسل کرتا ہوں، یا میں نماز کو اپنے لیے جائز کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، تو بس اس پر پھر ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور پانی تو اپنا کام کرے گا چاہے ہم نیت کریں یا نہ کریں۔ اس کے بعد اگلی ایک آیت پر ہم آئے تھے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قباء یعنی مسجد قباء کے پاس جو صحابہ کرام علیہم رضوان رہتے تھے ان کی تعریف فرمائی اور ان سے محبت کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس مسجد میں کچھ ایسے مرد ہیں جو اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ وہ خوب پاک ہو جائیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح پاک ہونے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وصف طہارت بہت پیاری چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے، اور اتنا پسند فرمایا کہ ان صحابہ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ شان نزول آپ کو بتا چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد اہل قباء کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی؟ تو ان صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ہمارا کام اتنا ہے، اتنا ہم ضرور کرتے ہیں کہ ہم ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ طہارت میں مبالغہ کرتے ہیں، زیادہ طہارت کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ طہارت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ حتی الامکان پاک رہنے کی کوشش کریں، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس وغیرہ کو، اپنے جوتے وغیرہ کو پاک رکھیں۔ ان میں بعض اوقات ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ جو پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ جو ناپاک رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند نہیں فرمائے گا۔ اب جتنی ناپاکی بڑھتی چلی جائے گی یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی غیر مقبول ہوتا چلا جائے گا۔ اور پاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ظاہری گندگی سے پاکی، جیسے پیشاب جسم پہ نہ لگا ہو، کوئی اور گندگی نہ ہو، پورا بدن دھلا ہوا ہے، لباس بھی صاف ستھرا ہے، جوتے بھی صاف ستھرے ہیں، یہ ہے ظاہری پاکی۔ اور ایک ہوتی ہے ایسی پاکی کہ جس کو شریعت مطلب پاکی قرار دیتی ہے، ہم اس پاکی یا ناپاکی کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک شخص بے وضو ہے، ایک باوضو ہے،
تو ہم یہی کہیں گے کہ باوضو آدمی پاک ہے، بے وضو آدمی ناپاک ہے، کیونکہ بے وضو پن میں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ پاک ہوتا تو نماز کے قابل ہوتا۔ اسی طرح جو حالت جنابت میں ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں نہیں آ سکتا، کیوں؟ یہ ناپاک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ناپاک ہے۔ اور جو غسل مکمل کیے ہوئے ہے، ہم کہتے ہیں یہ پاک ہے، یہ مسجد میں بھی آ سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پاکیاں دو طرح کی ہیں، تو پھر ہمیں دونوں طرح کی پاکی حاصل کر کے رکھنی چاہیے۔ آدمی حتی الامکان جنبی نہ رہے، غسل اس کا ہونا چاہیے، اور جو کامل لوگ ہوتے ہیں، جو ذرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں اعمال ایسے کرتے ہیں کہ جس میں محنت کم ہوتی ہے اور ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے عادی ہوتے ہیں اور اس مشقت سے گھبراتے نہیں، وہ باوضو بھی رہتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو پھر واپس آ کے آپ وضو فرما لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ جواز امت کے لیے بے وضو بھی رہے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باوضو رہنے کو محبوب رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی وضو کر کے رات میں سوئے اور اسی رات اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام شہادت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میں تمام اپنے بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے اگر پاسبل ہو تو آدمی کو وضو کر لینا چاہیے۔ اب ہم لوگ کرتے کیا ہے، ہمارا اینڈ ہوتا ہے واش روم، کہ کہاں جا رہے ہیں؟ یار میں ذرا پیشاب کر کے آ جاؤں، پھر سونا ہے، تو پھر پیشاب کر کے آئے، بس وہ کلی کی اور جا کر سو گئے۔ بعض تو کلی بھی نہیں کرتے ہیں، پھر وہ پیشاب کیا اور سو گئے، تو یہ مناسب نہیں ہے اس طریقے سے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ پاک رہنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا محبوب رکھتا ہے۔ تو ایک تو جسم پہ کوئی نجاست وغیرہ نہ ہو، اس سے ہمارے وہ بھائی ذرا درس حاصل کریں کہ جو آفیسز وغیرہ میں ہوتے ہیں، خصوصاً باہر کے ممالک میں، کہ جہاں پر پیشاب کے سلسلے میں اتنی احتیاط نہیں ہوتی، تو وہ آدھا پیشاب جو ہے وہ مطلب تھوڑا پیشاب ٹانگوں پہ گر گیا، تھوڑا سا پینٹ کے اندر، یہ چیز بہت بری ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے نامعقول معذرت کے ساتھ لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں کہ مین روڈ پر دیواروں کے ساتھ بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، جو انتہائی معیوب اور برا محسوس ہوتا ہے، اور ان کا پیشاب ان کی جوتیوں پہ لگ رہا ہوتا ہے، جوتیاں آلودہ ہو جاتی ہیں، چھینٹیں اپنے اوپر بھی آ رہی ہوتی ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی استنجا کی کوئی صورتحال ان کے پاس نہیں ہوتی، نہ پانی نہ ڈھیلا ہے، ایسے ہی وہ بس فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ پھر پیشاب کے قطرات نکلتے رہتے ہیں، اس سے ان کے کپڑے آلودہ رہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ القبر منہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، پیشاب سے بچو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اس پیشاب کی وجہ سے ہوگا۔ تو اکثر کا فإن عامۃ عذاب القبر، سرکار نے فرمایا کیونکہ عذاب قبر کا عام ہونا، اکثر جو عذاب قبر ہے وہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ہم اس میں احتیاط نہیں کرتے ہیں اور کپڑے آلودہ ہوتے ہیں اس طریقے سے، تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ انسان کو چاہیے کہ طہارت اچھی طرح کرے، جب تک اب جیسے پیشاب کر رہے ہیں مثلا ٹوائلٹ میں ہی ہے یا کموڈ میں ہے، تو اچھی طریقے سے جب تک اطمینان نہ ہو جائے تب تک انسان کو اٹھنا نہیں چاہیے، اچھی طرح پہ پانی بہا کے پھر وہ اٹھے۔ ہوتا یہ ہے کہ ابھی پورے قطرات نکل نہیں پاتے، بعض اوقات جلد بازی میں اڑ جاتے ہیں، یہ خصوصاً ینگسٹرز ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں، یا چھوٹے جو بچے ہیں، ابھی اٹھتی ہوئی عمر کے بچے ہیں، میچ چل رہا ہے، فلاں چیز، باہر آواز آ گئی دوستوں کی، بس وہ جلدی جلدی وہ پینٹ پہنی، شلوار چڑھائی اور بھاگ لیے، تو وہ پھر قطرات بعد میں نکلتے رہتے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے، ماں باپ کو اپنے بچوں کو یہ آداب ضرور بتانے چاہیے۔ تو اس لیے ایک تو یہ ظاہری ناپاکی کا بڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ کموڈ وغیرہ یوز کریں، اس میں بھی بڑی احتیاط چاہیے کہ اگر دیکھیں جسم پر ناپاکی کے چھینٹے لگ رہے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ بعد میں آدمی اس کو دھو لے، لیکن ناپاک چیز کا بدن تک پہنچنا، اس میں حتی الامکان کوشش انسان یہ کرے کہ جسم تک ناپاکی نہ پہنچنے پائے۔ اس کے لیے میں ضرور یہ بھی ایک توجہ دلانا چاہوں گا، بعض لوگ سمندر پہ نہانے کے لیے جاتے ہیں، اب انہوں نے ٹراؤزر وغیرہ پہنا ہوا ہے یا نیکر وغیرہ پہنا ہوا ہے مثال کے طور پر، تو یہ مطلب اکثر مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ مطلب ذکر کر دیتے ہیں لوگ، تو پھر یہ مشاہدہ اس انداز سے ہے کہ وہ سمندر میں جاتے ہیں نہانے کے لیے، وہیں پیشاب کر دیتے ہیں۔ اب پیشاب جب انسان کرے گا اور اس نے ٹراؤزر وغیرہ پہنا ہوا ہے، تو لازم سی بات ہے کہ پیشاب ایک دم تو باہر نہیں چلے جائے گا نا، وہ جسم میں پھیلتا ہے پہلے، تو جتنا بھی جسم کا حصہ اندر کا وہ سب کا سب پیشاب سے آلودہ ہو جاتا ہے، پھر وہ سمندر کا پانی آتا جاتا ہے تو پورے پیشاب کو وہ نکال لیتا ہے، تو انسان پاک بھی ہو گیا۔
کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے، آپ نیت کریں نہ کریں اس پہ ہم تفصیلی کلام کر چکے ہیں۔ لیکن جتنی دیر اس نے پیشاب کیا اور وہ پیشاب اس کے پورے رانوں پر، اس کے بدن پر لگا، تو یہ اس نے گویا کہ پیشاب کے ذریعے اپنے بدن کو آلودہ کیا ہے، اور پیشاب اپنے بدن تک پہنچنے دینا یہ گناہ ہے، حرام ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کی اس پہ وعید سنائی ہے۔ اب اس سے ذرا غور و تفکر کر لیجئے کہ یہ کس قدر برا ہے کہ اگر ذرا مسئلہ معلوم نہ ہو تو انسان یہ حرکتیں کر لیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ باہر جا کر وہ آرام سے کہیں پیشاب کر کے پھر آپ نہانے کے لیے آئیں۔ اگرچہ سمندر میں پتہ نہیں چلتا کیونکہ پانی اتنا کثیر ہوتا ہے، اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح پیشاب کرنے سے سمندر کا پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ بہت ہی کثیر پانی ہے، اور جب اتنا کثیر پانی ہو اس میں کوئی ناپاکی مل جائے تو جب تک ناپاکی کا رنگ، بو یا ذائقہ وغیرہ اس میں ظاہر نہ ہو وہ پانی پاک کہلاتا ہے۔ اسی لیے ہماری جتنی بھی سیوریجز وغیرہ کا پانی ہے، گندگی ہے، یہ سب سمندر میں جا کر گرتی ہیں، ندیوں میں جاتی، ندیوں سے دریاؤں سے سمندر میں گر جاتی ہیں، لیکن سمندر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نمکین، تیز نمکین بنایا ہے کہ ہر چیز اس میں جا کے گل کے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ویسے سمندر پاک اور صاف ستھرا نظر آتا ہے۔ لیکن سمندر کے پانی کا ناپاک نہ ہونا یہ گویا کہ اجازت نہیں ہے کہ انسان اپنے بدن کو آلودہ کرے۔ ایسے وہ بھائی بھی ذرا درس حاصل کریں، وہ ینگسٹرز بھی، کہ اگر وہ نہانے کے لیے گئے ہیں تو کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں، کپڑے اتارے ہوئے ہیں، شاور کے نیچے پیشاب کر دیا مثال کے طور پر۔ اب اگر شاور کا پانی آ رہا ہے تو یقینی سی بات ہے اس پیشاب کے ساتھ متصل ہو کے وہ ٹانگوں پر بہے گا۔ اب اگرچہ وہ سارے پیشاب کو بہا کر لے جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو بدن پر لگا نا، اور یہ بھی گناہ تھا۔ اسی طرح کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، چاہے باتھ روم میں کر رہے ہیں، پیشاب کی چھینٹیں اپنے پر آ رہی ہیں، دیوار پر آ رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہو رہی، یہ بھی گناہ ہے۔ اس میں تھوڑی سی ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے مطلب اور بہت سارے امور ہیں کہ جن پر انسان کو توجہ کرنی چاہیے، جیسے کہ احتلام ہو گیا، اب ناپاک کپڑے ہیں، انسان انہی ناپاک کپڑوں کو پہن کے گھومتا رہتا ہے، اگرچہ اگر کوئی ناپاکی خشک ہو گئی اور بدن تک نہیں پہنچ پا رہی تو وہ بدن میں تو نہیں لگ رہی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ناپاک کپڑے رکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے۔ اگر بالفرض ایسا کوئی پرابلم ہو بھی جائے اور آپ کو کپڑے پہننے ہیں تو آپ واش روم جا کر پہلے اس کپڑے کو پاک کر لیں، اور بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر اتنی جگہ پر ناپاکی لگی ہے اتنا کپڑا آپ یوں پکڑ لیں، بلکہ سیدھے ہاتھ میں پکڑیں اس طرح کہ جیسے لٹکا ہوا ہے کپڑا، ناپاک کپڑا اس طرح آگے کو کھینچ کے کر لیں۔ اب اس کو نلکے کے نیچے کریں اور نلکا کھول دیں، اب پانی اس پہ گر رہا ہے، ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو ملتے جائیں، جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ بہتا ہوا پانی اس نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا، بس آپ اس کو نچوڑ کے جھاڑ کے پہن لیں۔ تو اب یہ اتنی تھوڑی سی محنت ہے، تو آدمی نے پاک کپڑے پہن لیے، لیکن ہم ناپاک کپڑوں میں گھومتے رہتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گیلا پن ہو جاتا ہے، کوئی کپڑا اس میں پانی وانی گر گیا تو وہ ناپاکی بدن تک بھی پہنچ جاتی ہے، بعد میں چاہے ہم نہا لیں دھو لیں لیکن بدن تک تو پہنچی نا۔ یہ بھی ایک بری چیز ہے کہ وہ ناپاکی بدن تک نہیں آنی چاہیے تھی۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اکثر جو اللہ کے کامل بندے ہیں وہ باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اگر بے وضو ہو بھی جائیں تو بے وضو رہنا کوئی گناہ نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں کاملیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کامل بندے بے وضو نہیں رہتے ہیں، وہ باوضو رہتے ہیں۔ چلے اگر کوئی باوضو نہیں رہ سکتا، سستی ہے یا مجبوری ہے، ٹھیک ہے نا، بعضوں کا جلدی جلدی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض آفیسز میں ہوتے ہیں بار بار وضو نہیں کر سکتے ہیں، فیکٹری میں آپ کام کر رہے ہیں جا کے وضو نہیں کر سکتے ہیں، مان لیا، لیکن ایک ہوتی ہے پھر اس سے بڑھ کر ہے جنابت، انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اور ہم بعض اوقات، ہم سے مراد عوام الناس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ غسل فوری طور پہ نہیں کرتے ہیں اور ناپاک حالت میں گھومتے رہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وضو کے بارے میں تو کچھ نہیں فرمایا، لیکن جنبی شخص کے بارے میں جس پہ غسل واجب ہو چکا ہے، ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا، تصویر اور جنبی شخص ہو اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ حالت جنابت میں رہنا یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتوں کی راہ میں یا ان کے نزول کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہی غسل فرض ہو حتی الامکان جلدی کر لیں، ویسے تو اس میں تاخیر کرنا گناہ نہیں ہے، ہاں اتنی دیر کرنا کہ کوئی نماز قضا ہو جائے یہ ضرور گناہ ہے، اس سے پہلے تو کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر رات کو 12 بجے سوئے، 1 بجے آنکھ کھل گئی، پتہ چلا ناپاک ہو گئے، اب انسان نے گھڑی دیکھی ہوئی تو بہت 6 گھنٹے پڑے ہیں، 4 گھنٹے پڑے ہیں،
وہ الارم وغیرہ لگا کر دوبارہ سو گیا 3-4 گھنٹے، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کے بعد میں نماز سے پہلے غسل کر کے پھر فجر کی نماز اگر پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ پوری رات رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اور ایک مومن کے لیے یہ بھی مناسب بات نہیں ہے کہ وہ رحمت کے فرشتوں کے راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ اسی طریقے سے یہ حالت جنابت میں لوگ ہوتے ہیں، کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کے گھر پہنچ گئے، جیسے مثال کے طور پر اس کمرے میں میت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مطلقاً ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جنب ہو، کتا تصویر ہو، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس مردے کے پاس جو جنبی لوگ موجود ہیں، ان کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہ آئیں۔ اب آپ کو مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، محسوس نہیں ہو رہا، لیکن مردے کی روحانی اور باطنی آنکھیں کھل چکی ہوتی ہیں، وہ ہر چیز ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے، آسمان سے فرشتوں کو دیکھتا ہے، لوگوں کو روتے ہوئے دیکھ رہا ہے، سب چیزیں وہ اس کو ادراک ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی کوفت کا عالم آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ظاہر ہے اس کے مطابق کہ رحمت کے فرشتے گھر تک نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک جنبی شخص کھڑا ہے۔ اچھا، اب یہ مردہ لوگوں کو کہہ نہیں سکتا کہ اس کو باہر نکالو بھائی، اس کی آمد کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے، اور اس وقت مردے کو بہت سخت ضرورت ہوتی ہے رحمتوں کے نزول کی، فرشتے آئیں، رحمتیں ساتھ ساتھ لائیں، برکتیں ہوں، تو اس شخص کو پھر سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ گھر سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، قلب میں وحشت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس میں پھر ایسے لوگ آ کر جمع ہو جائیں۔ تو اس لیے جو بھائی یا جو بہنیں عادتاً حالت جنابت میں رہنا پسند کرتے ہیں کہ کر لیں گے غسل، شام کو کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، اور ایسے ایسے لوگ ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، یعنی جنبی ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کالجز وغیرہ میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، محلوں میں، کبھی کسی کو نماز کی دعوت دیں، یار آئیے نماز پڑھتے، کہتے ہیں یار میں ناپاک ہوں۔ اب یا تو جھوٹ بولتے ہیں تاکہ یہ سامنے والا فورس ہی نہ کر سکے، یا ناپاک ہوں مسجد میں کیسے جاؤں گا، اور یا واقعی اگر ایسا ہے تو پھر افسوس ہے ایسے لوگوں پر کہ نماز کا وقت ہے اور انہیں غسل کرنے کی فرصت نہیں، ناپاکی کا عذر پیش کر رہے ہیں۔ ان چیزوں پہ ذرا غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے بیان کیا، مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا